السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ گزشتہ سبق آپ نے سن لیا ہوگا اور وہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 71 باب تسلیم الرجال سے شروع کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عزیز طالبات کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تسلیم الرجال علی النساء والنساء علی الرجال۔ مردوں کا عورتوں کو سلام کرنا اور عورتوں کا مردوں کو سلام کرنا، اس کا بیان ہے۔ عن سہل قال کنا نفرح یوم الجمعۃ قلت لسہل، راوی کہتے ہیں سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے اس کی وجہ پوچھی۔ قلت لسہل، میں نے آپ سے پوچھا، ولیما کیوں؟ قال کانت لنا عجوز ترسل الی البضاعۃ، ایک بوڑھی عورت تھی، وہ ہماری طرف کھانے کے لیے کھجوروں کا ایک حلوہ بیچتی تھی۔ نخل بالمدینۃ، مدینہ منورہ میں، فتاخذ من اصول السلک فتترحه فی قدر تکرکر حبات من شعیر۔ یہ روایت تفصیل سے پیچھے گزر چکی ہے کہ ابن مسلمہ نے کہا کہ بضاعہ مدینہ منورہ میں کھجور کا ایک باغ تھا، پھر وہاں سے چقندر کی وہ جڑیں لاتی تھی، اصول السلک، چقندر کی جڑیں، فتترہ فی القدر، اس کو ہنڈیا میں ڈال دیتی تھی، وتکرکر حبات، اور اس میں کچھ دانے جو کے پیس کر ڈال دیتی تھی۔ وَإِذَا صَلَّيْنَا، جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے، صَلَّيْنَا الْجُمْعَةَ انصرفنا وَنُسَلِّمُ، جب ہم نکلتے، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، ہم اس عورت کو سلام کرتے، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، تو وہ ہمیں وہ جو کھجور کا حلوہ تیار کیا ہوتا تھا وہ ہمیں کھلاتی تھی۔ فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ، اس وجہ سے ہم خوش ہوتے تھے۔ وَمَا كُنَّا نَكِيلُ وَلَا نَتَغَذَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، ہم قیلولہ بھی نہیں کیا کرتے تھے اور ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے مگر جمعہ کے بعد۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے وہ یہاں سے وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، ہم اس بوڑھی عورت کو سلام کرتے تھے۔ باقی روایت اپنی جگہ پر اپنی تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، اے عائشہ، یہ جبرائیل ہیں تمہیں سلام دے رہے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ترجمۃ الباب سے مناسبت واضح ہے۔ باقی روایت ابھی اوپر گزر چکی ہے۔ باب اذا قال من ذا فقال انا، راوی کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یقول اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فی دین کان علی ابی، اس دین کے سلسلے میں جو میرے والد محترم پر تھا۔ فدققت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقال من ذا، آپ علیہ السلام نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا میں انا، تو آپ علیہ السلام نے فقال، آپ نے فرمایا انا کأنہ کریہ، آپ علیہ السلام نے انا فرمایا گویا کہ آپ علیہ السلام میرے اس انا کہنے کو ناپسند کر رہے تھے۔ تو اس لیے جب کسی کے گھر میں جائیں، دستک دیں، وہ پوچھے کون، تو ان کو اپنا نام بتانا چاہیے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رد الملائکۃ علی آدم السلام علیک ورحمۃ اللہ، یہ باب ہے من رد فقال علیک السلام، جو آدمی سلام کا جواب دے اور سلام کے جواب میں صرف یہ کہہ دے علیک السلام، تو اس کا بیان۔ تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رد الملائکۃ علی آدم، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح جواب دیتے ہیں السلام علیکم علیک ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رجلا دخل المسجد، ایک آدمی مسجد میں آیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد، آپ علیہ السلام مسجد کے ایک کنارے میں بیٹھے ہوئے تھے، فصلی، سو اس آدمی نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علیہ، پھر وہ آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور سلام کیا، فقال له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا وعلیک السلام، آپ نے صرف یہ وعلیک السلام اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، اور فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، فرجع فصلی، وہ آدمی دوبارہ گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا علیک السلام، پھر تیسری دفعہ گیا، او فی اللاتی بعدہا، یا اس کے بعد بھی گیا، تو جب وہ بار بار آتا رہا اور آپ علیہ السلام اس کو یہی فرماتے رہے، تو فرمایا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دیجئے۔ فقال اذا قمت الی الصلاۃ، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ، فکبر، پھر تکبیر کہو، ثم کبر بما تیسر معک من القرآن، ثم اقرأ، پھر جو تمہیں سہولت میں جتنا قرآن تمہیں میسر اتنا قرآن پڑھو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع میں کھڑا ہو جائے،
ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر کھڑا ہو یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر لے. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر درمیان جلسے میں بیٹھ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، یعنی سارے کام اطمینان سے کر. ثم افعل ذلک من صلاتک کلیہا، پھر باقی ساری نماز اسی طرح پڑھ. تو وہ آدمی جو چھوڑ رہا تھا وہ یہ چھوڑ رہا تھا کہ ارکان میں تعدیل چھوڑ رہا تھا، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے. تو اس روایت میں جو ترجمہ الباب سے مناسبت ہے وہ یہ جملہ ہے وعلیک السلام، یہ والا. تو اس میں کسی کے جواب میں صرف علیک السلام کہنا بھی جائز ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، وہی ہے. باب اذا قال فلان یقرئک السلام، جب کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ کو فلاں آدمی سلام دے رہا تھا، اس کا جواب کیسے دینا چاہیے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان جبریل یقرأ علیک السلام قال وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا. باب التسلیم فی المجلس فیہ اختلاط من المسلمین والمشرکین، ایسی مجلس جہاں مشرکین اور مسلمان اور مشرکین اکٹھے ہی ہوں تو وہاں کیسے سلام کا جواب دینا چاہیے اس کا بیان ہے. یہ باقی حدیث مبارکہ تو وہی ہے جو ابی بن سلول والی حدیث ہے جو ابھی گزری ہے. تو اس میں تو آپ علیہ السلام جب گئے تو آپ علیہ السلام وہاں مشرکین اور اکٹھے تھے، تو اس کی ترجمہ الباب سے مناسبت فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو سلام کیا، لیکن اس میں جو کہ آپ نے نیت ان کی تھی مسلمانوں کی، تو اس وجہ سے جہاں مشرکین اور مسلمان اکٹھے ہوں تو وہاں سلام کیا جا سکتا ہے. یہ ساری حدیث وہی ہے جو آپ نے جو تقریباً یہ 3 سے 4 مرتبہ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ابو حباب نے کیا کہا. اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس نے بہت بدتمیزی کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جا کے قبیلے کے بڑوں کو بتایا. باب من لم یسلم علی من اقترف، اس شخص کا بیان جو جس نے گناہ کے مرتکب کو سلام نہیں کیا، اس کا یعنی جو ایک آدمی گناہ میں من اقترف ذنبا، جو گناہ میں لگا ہوا ہو اس کو سلام نہ کرنے کا بیان. ومن لم یرد السلامہ، اور اس شخص کا بیان جو سلام کا جواب نہ دے، حتی تتبین توبتہ، یہاں تک کہ اس کی توبہ واضح ہو جائے. وَإِلَىٰ مَتَىٰ تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِ، اور جب تک کہ اس کی توبہ کرنا ظاہر نہ ہو جائے، اور گناہ گار کی توبہ کب ظاہر ہوتی ہے اس کا بیان ہے. قال عبداللہ بن عمر لا تسلموا علی شربۃ الخمر، شراب پینے والے کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا. اور اس کے بعد یہ روایت ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو تفصیل سے پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات کرنے سے بھی روک دیا تھا، اس لیے جب یہ اپنے چچا زاد کے گھر گئے تو انہوں نے سلام کیا، تو انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا فسلموا علیہ، ہمیں سلام کرنے سے، آنے سے، ہر چیز سے منع کر دیے. اس وجہ سے جب آپ سلام کیا کرتے تھے تو لوگ آپ کو جواب نہیں دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کے اس طرح چھپ کے دیکھا کرتے تھے. باقی اس کی مکمل تشریح پیچھے گزر چکی ہے. بابو کیف ردوا علی اہل الذمۃ بالسلام، اہل ذمہ کو سلام کیسے کرنا چاہیے اس کا بیان. تو یہ وہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو یہودیوں نے کہا السلام علیکہ، تو آپ علیہ السلام نے آگے سے فرما دیا علیکم السلام علیکم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا علیکم السلام واللعنت. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ نرمی والا معاملہ کرو. تو میں نے جواب دیا تھا تو علیکم کہہ دیا تھا. اذا سلم علیکم الیہود، یہ وہی روایت ہے، اذا سلم علیکم و علیکم، بس آگے و علیکم کہہ دینا چاہیے. باب من نظر فی کتاب من یحظر علی المسلمین لیستبین امرہ، یہ اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے ایسے شخص کا خط جس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات لکھی ہوئی ہو تو اس کا بیان ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو حاتب بن ابی بلتہ کی طرف گئے تھے، یہ تفصیلی واقعہ ابھی کتاب المغازی میں گزرا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس جگہ پر اس کا ترجمہ کریں، اور اگر اس کا ترجمہ آپ کو کرنے دشواری پیش آ رہی ہو تو آپ ان میں یہاں مذکورہ بالا یہ نیچے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق وہاں جا کے اس حدیث کے تحت اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں. بابو کیف یکتب الی اہل الکتاب، اہل کتاب کی طرف کیسے خط لکھا جائے اس کا بیان ہے. تو یہ ایسے پوری تفصیل سے یہ روایت آئے گی کتاب بخاری شریف جلد اول میں.
تو ان ابن عباس اخبر ان ابا سفیان بن حرب اخبر ان ہرکل ارسل الیہ من نفر من قریش، کہ ہرکل نے قریش کی ایک جماعت میں پیغام بھیجا، وہ کانو تجارا بالشام، وہ شام کے لیے تجارت کی غرض جا رہے تھے، فاتوا وذکر حدیث ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقریا، تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا، فاذا فیہ، تو اس میں اندر یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبد اللہ و رسولہ، محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس سے الی ہرقل عظیم روم، والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد، تو اس طریقے سے خط کی ابتدا کرنی چاہیے اہل کتاب کو خط لکھنے کے لیے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا، پھر اس کے بعد اس کا نام لکھا اور پھر اس کو بھیجا۔ قالوا بمن یبدأ الکتاب، لکھنے میں، کتابت میں کس سے ابتدا کی جائے، یعنی خط کس کے نام سے شروع کیا جائے، پہلے کاتب اپنا نام لکھے یا اس کا بیان ہے کہ جو جس کی طرف خط بھیجا جا رہا ہے اس کا نام لکھے۔ کیف یکتب الکتاب، باب بمن یبدأ فی الکتاب، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل اخذ خشبۃ فنکرها فادخل فیها الف دینار وصحیفۃ منہ الی صاحبہ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے ایک لکڑی لی اور ایک لکڑی لی، فنکا رہا، اور اس کو اندر سے کھودا، فادخل فیہ الف دینار، اور اس کے اندر 1000 دینار رکھے، وصحیفۃ، اور ایک خط لکھا، منہ اس کی طرف، الی صاحبہ، اس اپنی طرف سے اس اپنے دوست کی طرف خط لکھا۔ وقال عمر بن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجر خشبۃ فجعل المال فی جوفہا، کہ آپ نے اس آدمی نے لکڑی کے سوراخ کے اس کے اندر مال رکھا، 1000 اشرفیاں رکھی اور اس کے اندر خط لکھا، اور کیا لکھا، کتب الیہ صحیفۃ، اس میں ایک خط لکھا، من فلان الی فلان، پہلے اپنی طرف سے، یعنی من میری طرف، اپنا نام یہاں لکھا، اور الی فلان، اور فلاں آدمی جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کی طرف آپ نے بھیجا، یعنی بعد میں اس کا نام لکھا۔ اس حدیث کے ترجمہ الباب سے تو مناسبت اس آخری جملے سے، من فلان الی فلان، لیکن اس کا پس منظر واقعے کا تھوڑا سا میں ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس نے 1000 درہم کسی سے ادھار لیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا میں فلاں تاریخ کو واپس کر دوں گا۔ وہ اس تاریخ کا جب وقت آیا تو بہت تیز بارشیں لگی تھیں، آندھی طوفان تھے، لیکن اس کا وقت طے تھا، تو اس نے 1000 دینار، ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، اس کو اندر سے خالی کر کے اس کے اندر 1000 دینار رکھے، اور اس کے بعد اس نے اس کے اندر خط لکھا اور اس کو بند کر کے پانی کے اندر پھینک دیا، نہر کے اندر۔ یہ نہر کے اس کنارے تھا، وہ دوسرا جس آدمی سے قرض لیا تھا وہ نہر کے پرلی طرف رہتا تھا، اور اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس طرح میں نے وعدہ کیا تھا، تو اس بات پہ قادر ہے، تو اس کو وہاں اس تک پہنچا دے۔ تو پھر وہ کسی کام آیا ہوا تھا دریا کے کنارے پہ، تو اتنی دیر میں لکڑی گزرتے گزرتے اس کے پاس چلی گئی اور اس نے وہاں سے نکال لیا، اور اس نے خط بھی مل گیا اس کو، اور اس کے اندر 1000 درہم بھی مل گئے، اللہ نے اس تک پہنچا دیے۔ پھر جب بارشیں ختم ہو گئیں، نہر خشک ہو گئی، تو پھر یہ آدمی 1000 روپیہ اور لے کر گیا اس کے پاس، اور اس کو کہا کہ اس وقت بارشیں تھیں اور میں نے ایسا ایسا عمل کیا تھا، تو اب وہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ تمہیں پہنچا یا نہیں پہنچا، تو اب میں 1000 روپیہ اور لے کر 1000 دینار اور لے کر آیا ہوں۔ تو اس بندے نے بتایا کہ مجھے اللہ نے پہنچا دیا تھا، میں کسی کام سے نکلا ہوا تھا، دریا کے کنارے پہ تھا، لکڑی آ رہی تھی، میں نے اس کو پکڑ لیا، تو اس میں تمہارا خط بھی مل گیا تھا اور تمہارے پیسے مل گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے فرمانا کہ تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ بیان۔ یہ بنی قریظہ میں کہ تفصیل کی واقعہ میں جہاں پر آپ علیہ السلام نے بنی قریظہ کا فیصلہ کیا تھا، اس میں ہم یہ حدیث پوری تفصیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو راوی فرماتے ہیں ابی سعید کہ اہل قریظہ جب آپ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حکم پر نازل اترے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں گے ہم اسے مان لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، جب آئے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یا فرمایا خیرکم، جو تم میں بہتر ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑا ہونا صحیح ہے ادباً۔ فقال ہؤلاء نزلوا علی حکمک، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے حکم پر اترے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات مانیں گے جو آپ فیصلہ کر دیں۔ فإنی احکم ان تقتل مقاتلتهم، اے اللہ کے رسول میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جو لڑائی کے قابل مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ وتسبی ذراری رحم،
اور ان کے جو بچے ہیں اور عورتیں ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ فقال لقد حکمت بما حکم به الملک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور یعنی تو نے جو فیصلہ کیا وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بھی رائے یہی تھی جو حضرت انہوں نے کیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو انہوں نے چونکہ یہ بھی بنی قریظہ سے ہی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، پکے اور سچے مسلمان تھے، تو اس وجہ سے بنی قریظہ نے یہ سوچا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا حضرت سعد جو ہمارے ساتھ فیصلہ کر دیں گے اسی پر ہم اتریں گے۔ باب المصافحاتی، مصافحہ کا بیان۔ کاما الیہ طلحۃ بن عبید اللہ یحرول حتی صافحنی وحنانی، یہ وہ اس وقت کا بیان ہے جو حضرت ابو کعب بن اسلم، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو طلحہ بن عبید اللہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک تھی، تو مصافحہ کرنا بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ قلت لانس اکانت المصافحۃ فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ علیہ السلام کے صحابہ بھی مصافحہ کیا کرتے تھے؟ تو کہا جی ہاں کرتے تھے۔ کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن خطاب، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے ان کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا مصافحے کے لیے۔ باب الاخذ بالید وصافح حماد بن زید بن مبارک بجدہ، سمعت ابن مسعود یقول علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکف بین کفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مصافحہ کرنا سکھایا ہے، درحال کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، یعنی مصافحہ کیا اور آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑے رکھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور پھر آپ نے التشہد کما یعلمنی السورۃ من القرآن، آپ نے مجھے یہ جو درمیان ہے نا وکفی بین کفیہ، میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، یہ جملہ معترضہ ہے، ورنہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفعول بھی التشہد ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے مجھے تشہد ایسے سکھایا جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخرہ، اور فرمایا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ وہو بین ظہرانیہ، تو وہ اب ہمارے سامنے ہے، فلما قبض، جب آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، قلنا السلام یعنی علی النبی، تو پھر اب ہم یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے سامنے تھے تو ہم یہاں پر پڑھتے تھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علینا، تو جب آپ علیہ السلام فوت ہو گئے تو ہم پڑھتے تھے یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پر سلام ہو، تو یعنی جس وقت پہلے تو خطاب کے صیغے کے ساتھ پڑھتے تھے اور پھر السلام علی النبی پڑھتے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوا جو حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ لے کر آئے ہیں، مصافحہ کرنا، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا۔ باب المعانقہ، معانقہ کہتے ہیں گلے لگانا، گلے لگا کے ملنا۔ باب المعانقہ وقول الرجل کیف اصبحت، اور یہ کہنا کہ تو نے صبح کیسے کی ہے، اس کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے نکلے، اور اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اس میں نکلے، تحویل دوسری سند ہے، اس میں فرماتے ان علی بن طالب رضی اللہ عنہ خرج من عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، ان کو جب تکلیف تھی، بیمار تھے، تو اسی مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی، فقال الناس یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے عبداللہ بن عباس سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے ابو الحسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی؟ فقال اصبح بحمد اللہ باریان، الحمدللہ، آج الحمدللہ انہوں نے اچھی حالت میں صبح کی ہے۔ فاخذ بید العباس، اور انہوں نے عباس کا ہاتھ پکڑا، فقال الا ترہ انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم آپ علیہ السلام کو دیکھتے نہیں، اللہ کی قسم کہ تم 3 دن کے بعد لاٹھی کے غلام یعنی محکوم ہو گئے، تو فرمایا کہ عبد العصا کا معنی ہوتا ہے، عبد العصا کا معنی ہوتا ہے لاٹھی کا غلام، مراد یہ ہے کہ یہ محتاج ہوں گے، واللہ انی لا اری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیتوفی فی وجہہ، اور اللہ کی قسم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی مرض میں ہی وفات پا جائیں گے، تو یہ مطلب ہے واللہ بعد ثلاث عبد العصا، یعنی 3 دن کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہیں لاٹھی کے غلام ہو جاؤ گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی بہت بڑا دکھ اور غم پہنچے گا، تو یہ ان کا مطلب تھا۔
اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بنی عبد المطلب کے چہروں میں موت کے وقت کی نشانیاں پہچانتا ہوں۔ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَسْأَلُ فِي مَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ، آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم پوچھ لیں آپ علیہ السلام سے کہ آپ کے بعد خلافت کا معاملہ کس کے پاس ہوگا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں گئے، یہ بھی حدیث مبارکہ تفصیل سے گزر چکی ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلَّمْنَا ذَلِكَ، اگر تو ہمارے درمیان میں رہی امارت تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا آمرنا فَأَوْصَىٰ بِنَا، اور اگر ہمارے علاوہ کسی کی ہے تو آپ علیہ السلام ہمیں حکم دیں گے تاکہ وہ ہمیں اس کی وصیت کر دیں کہ کس نے خلافت لینی ہے۔ فقال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی قسم اگر میں آپ علیہ السلام سے پوچھتا تو اگر آپ علیہ السلام منع کر دے، فمنعناها، اگر آپ منع کر دے، لا یؤتیناها الناس ابدا، تو پھر لوگ کبھی بھی مجھے یہ خلافت معاملہ نہیں دیں گے۔ وانی لا اسألها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدا، میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی نہیں پوچھوں گا۔ تو یہ باب تھا معانقے کا۔ تو ترجمۃ الباب کے دو جز تھے، ایک معانقے کا جز تھا اور دوسرا تھا وکیف اصبحت، کس آدمی کا یہ کہنا تو نے آج صبح کس حالت میں کی ہے۔ تو اس میں کیف اصبحت یہ لفظ گزرا ہے، کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس جملے سے ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے اس حدیث کی۔ باب من اجابہ بلبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک کے ساتھ جواب دینے کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا لبیک و سعدیک۔ باقی حدیث مبارکہ تفصیل سے پیچھے گزر چکی ہے۔ حدثنا عمرو بن حفص ابو ذر بالربزة كنت امشي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الحرة مدینہ عشان استقبلنا احد، ہم رات میں مدینہ میں کی زمین پہ سرزمین پر چل رہے تھے اور ہمارے سامنے احد تھا۔ فقال یا ابا ذر، آپ نے فرمایا اے ابو ذر، ما احب ان احدا لی ذهبا تأتی علی لیلۃ او ثلاث عندی منہ دینارا الا ارصده لدین، مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی آدمی میرے پاس سونا لے کر آئے، تأتی علی لیلۃ، رات کے وقت، او ثلاث عندی منہ دینارا، اور اس 3 راتیں ایسی گزر جائیں کہ میرے پاس ان میں سے کوئی 1 دینار بھی بچا ہوا ہو۔ یعنی مجھے تو یہ بات اچھا، اگر حسر کا ترجمہ کریں تو حسر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے تو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 راتوں سے اپنے یعنی 3 راتیں اپنے پاس رکھ چھوڑے سوائے اس دینار کے جسے میں نے قرض کے لیے بچا کر رکھوں۔ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا لے کر آئے اور میں 3 راتیں گزرنے سے پہلے اس کو صدقہ کر دوں گا، صرف وہ دینار بچا لوں گا جو میں نے کسی کو قرضے میں دینے ہیں۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ ما احب، میں پسند نہیں کرتا، ان احدن، کہ احد کے برابر بھی یہ کہ احد پہاڑ میرے لیے ہو جائے ذہباً، سونا بن جائے، تاتی علیہ لیلۃ، اور میرے پاس ایک رات آئے، میرے اوپر ایک رات گزرے، او ثلاثاً، یا 3 راتیں گزر جائیں، اندی، میرے پاس، منہ، ان دیناروں میں سے، اس سونے میں سے، دیناراً، 1 دینار بھی، الا ارصدہ لدین، مگر یہ کہ میں اس دینار کو روک کے رکھوں گا جو دین کے لیے میں نے ادا کرنا ہوگا، الا ان اقول بہ فی عباد اللہ ہکذا و ہکذا و ہکذا، آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، میں اس طرح اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دوں گا، اس طرح تقسیم کر دوں گا۔ وَأَرَانَا بِيَدِهِ، اور آپ اپنے ہاتھوں کو دکھا رہے تھے، یعنی دونوں ہاتھ جوڑ کے، جیسے آدمی دونوں ہاتھوں بھر کے دیتا ہے نا، اس طرح میں تقسیم کروں گا۔ ثم قال یا ابا ذر قلت لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اب اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ قال الاکثرون هم الاقلون، اکثرون هم الاقلون، جو اکثر ہیں یعنی وہی تھوڑے ہیں۔ تو مراد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مال والے دولت مند ہی نادار ہوں گے، یعنی آخرت میں ان کو ثواب کی کمی ہوگی، کیونکہ جو غنی ہے وہ غنی اس مالدار کی، اس فقیر کی نسبت جو اعمال میں اس سے آگے نکل جائے تو اس سے بہرحال یہ پیچھے ہی ہوگا، الا من قال، مگر یہ کہ جس نے اس طرح ہکذا و ہکذا تقسیم کیا۔ ثم قال علی مکانک لا تبرح یا ابا ذر حتی ارجع، پھر آپ نے فرمایا مکانک، اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا جب تک کہ میں واپس نہ لوٹ آؤں۔ فانطلق، آپ علیہ السلام چلے گئے یہاں تک کہ مجھ سے غائب ہو گئے۔ فسمعت صوتا، میں نے کوئی آواز سنی،
फ़ख़शीत अन यकूना उरिज़ लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर हुआ कि वहाँ के आप अलैहिस्सलाम को कोई बंदा ना मिल गया हो जो आपको नुकसान पहुँचाने लग पड़ो। फ़अरदतु अन अज़बह, फिर मैंने सोचा मैं आप अलैहिस्सलाम की तरफ जाऊँ, देखूँ क्या क्या मसला है। सुम्मा ज़करतु क़ौला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तबरह, फिर मुझे आप अलैहिस्सलाम की वो बात याद आ गई कि अपनी जगह से हिलना नहीं है। फ़मकस्तु, मैं वहाँ ठहरा रहा। कुल्तु या रसूलल्लाह, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, समिअतु सौतन ख़शीतु अन यकूना उरिज़ लका, मैंने एक आवाज़ सुनी थी, मुझे ख़तरा हुआ था कि कोई आपके दर पे हुआ है, आपको कुछ कहना चाह रहा है। सुम्मा ज़करतु क़ौलक फ़क़ुमतु, फिर मुझे आपके कौल याद आ गया। कुमतु, फिर मैं खड़ा हो गया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाका जिब्राईल अतानी फ़अख़बरनी अन्नहु मन माता मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दख़लल जन्नह, और उन्होंने मुझे ख़बर दी है कि जो आदमी भी मेरी उम्मत में किसी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। कुल्तु या रसूलल्लाह व इन ज़ना व इन सरक व इन ज़ना, ये 2-3 दफ़ा कहा। क़ाला अशहदु लहद्दसनीही अबू ज़र बिर्रब्ज़ती, तो बलगनी अन्नहु अबू दरदा। कुल्तु लिज़ैद, फिर इसमें अगली रिवायत में ये भी है कि रग़िम अनफ़ु अबी ज़र, आपने ये भी फरमाया था। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने रब्ज़ा में इस हदीस को बयान किया था। रब्ज़ा एक जगह का नाम है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये मुझे बयान किया। तो आगे फिर दूसरी सनद ज़िक्र की गई है कि अबू साले ने अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से इस तरह की मिलती जुलती हदीस ज़िक्र की है। और यमकुसु इंदी फ़ौक़ सलासिन, ये जो आमश से रवायत है दूसरी रवायत में, उसमें सिर्फ इन अल्फाज का फ़र्क है, बाकी सारी हदीस वही है। बाबु ला युकीमुर रजुलु रजुला मिन मजलिसिही, ला युकीमुर रजुलु, तो कोई शख्स किसी बैठे हुए शख्स को उसकी जगह से ना उठाए। अकामा युकीमु का माना होता है खड़ा करना, कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को उसकी मजलिस से ना उठाए। ला तुकीमुर रजुलु रजुला मिन मजलिसी सुम्मा यजलिसु फ़ीही, कि उसको उठा के खुद बैठ जाए, ऐसा ना करे। बाबु कौलिल्लाहि तआला क़ील लकुम तफ़स्सहु फ़िल मजालिसी फ़फ़्सहु यफ़्सहिल्लाहु लकुम, जब तुम्हें कहा जाता है कि मजलिसों में कुशादगी करो तो तुम लोग सिमट कर मजलिसों में कुछ कुशादगी पैदा किया करो। व इज़ा क़ील उनशुज़ू, और जब ये कहा जाता है कि फैल जाओ तो लिहाजा फैल जाया करो। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अन युक़ाम रजुल मिन मजलिसी फ़यजलिसु फ़ीही आखर, एक आदमी को उठा के उसकी जगह खुद बैठना मुनासिब नहीं है। वलाकिन तफ़स्सहु, लेकिन मजलिसों में वुसअत पैदा करो। तफ़स्सहु का माना तफ़स्सहु व तवस्सहु हम माना लफ़ज़ है कि मजलिसों में वुसअत पैदा करो। वकान इब्न उमर यकरहु अन यक़ूम अर्रजुल मिन मजलिसी सुम्मा युजलिसु मकानहु, कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात को नापसंद समझते थे कि किसी आदमी को उठा दें और ख़ुद उसकी जगह बैठ जाएँ। बाबु मन काम मिन मजलिसी औ बैतिही, ये बयान है जो आदमी अपनी मजलिस से या अपने घर से उठे, वलम यस्ताज़िन अस्हाबहु, और वो अपने साथियों से इजाज़त ना ले, यानी अपनी साथियों की इजाज़त के बगैर मजलिस या घर से चला जाए। और तहय्या लिक़ियामिन लियक़ूमन नास, और खड़ा हो जाए या खड़ा होने की तैयारी कर ले ताकि दूसरे लोग खड़े हो जाएं। और तहय्या लिलक़ियाम लियक़ूमन नास, ताकि दूसरे लोग भी खड़े हो जाएं। यानी ये वही बयान है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे ताकि लोग भी चले जाएं, लेकिन वो लोग नहीं गए। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वलीमे में ऐसा हुआ था। आप अलैहि वसल्लम तहय्या लिल क़ियाम, खड़े हुए ताकि लोग चले जाएं, लेकिन लोग बैठे रहे, यहाँ तक फिर ये आयत नाजिल हुई। ये हमने तकरीबन 3 सबक पहले भी ये पूरी हदीस तफसील से पढ़ी है। बाबुल इहतिमाई बिल यद व हुवल कुरसुफ़ा, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के सैन में एहतबा, अपने हाथ से एहतबा करते हुए देखा। इस तरह इसको कुरफुसा भी कहते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आदमी ज़मीन पे बैठ जाए सुरीन के बल, और अपने दोनों घुटने खड़े करे और अपने दोनों हाथों से उन घुटनों के इर्द गिर्द दायरा खींच ले। इसको कहते हैं एहतबा। आप अलैहिस्सलाम ने एहतबा किया होता है, कपड़े से भी होता है, हाथों से भी हो जाता है। बाबू मन इत्तका बैन यदै अस्हाबिही फ़क़ाल ख़ब्बाबुन अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुतवस्सिदुन बिबुर्दतिन फ़क़ुल्तु अला तदउल्लाह फ़क़अदा, ये जो शख्स अपने साथी के सामने किसी चीज़ पर टेक लगाए उसका बयान है। हज़रत ख़ब्बाब कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आज आप उस वक़्त एक चादर पर टेक लगाए हुए बैठे थे। उस ज़माने में यानी मुशरिकीन मक्का से सख्त तकलीफ़ें आप अलैहिस्सलाम उठा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ नहीं करते। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, यानी इतनी सख्त तकलीफ़ें। अला तदउल्लाह फ़क़अदा,
آپ علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر قالوا بلا، پھر آپ نے فرمایا کہ تجھے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ کان متقین فجلس، آپ علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو پھر بیٹھ کے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ قال الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات سے بچو، اور اتنی دفعہ آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہاں تک کہ قلنا لیتہ سکتا، ہم یہ تمنا کرنے لگ پڑے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ باب من اسرا فی مشیۃ لحاجۃ او قصد، آدمی کا کسی ضرورت یا کسی حاجت کی وجہ سے تیز تیز چلنا۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو بھی کہیں دفعہ کام میں جلدی ہوتی ہے، ہم تیز چلتے ہیں۔ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسرا فاسرا ثم دخل البیت، آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر جلدی سے گھر میں تشریف لے گئے، گھر میں کوئی کام ہوگا۔ باب السریر، چارپائی کا بیان۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وسط السریر، آپ علیہ السلام اس بیڈ کے درمیان میں نماز پڑھ رہے تھے، تختہ سا رکھا ہوا تھا۔ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوئی تھی۔ تکون لی حاجتن، اور مجھے کوئی حاجت تھی، یعنی حضرت عائشہ نے نماز نہیں پڑھنی تھی۔ فَأُكْرِهُ أَنْ أَقُومَ فَاسْتَقْبَلَهُ فَانْصَلَّ انصِلَالًا، تو میں نے اس بات کو یعنی تو مجھے کوئی اگر ضرورت ہوتی تو مجھ کو کھڑا ہو کر آپ علیہ السلام کے سامنے ہونا برا لگا، چنانچہ میں آپ علیہ السلام کی طرف رخ کر کے آہستہ سے کھسک جاتی تھی۔ فنسل لگاؤ نا، کھسک جانا، انسلالن آہستہ آہستہ، یہ اس کا مصدر ہے۔ یعنی اگر یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے تو میں اگر لیٹی ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جلدی اٹھ جاتے تھے اور ممکن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی لیٹ اٹھتی ہوں، ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اکثر راتیں نوافل میں ہی گزرا کرتی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے درجے سے قدرے کم تھیں، اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ آپ کو ایام شروع ہوئے ہوں تو اس وجہ سے نماز نہ پڑھنی ہو، تو اس وجہ سے بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوئی تھی۔ لیکن اگر کسی کام سے اٹھنا ہوتا تو آہستہ سے سامنے سے اٹھ جاتی تھی، ایک طرف کھسک جاتی تھیں، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ بالکل سامنے کھڑی ہو جاتی تھیں اور پھر اٹھتی تھیں۔ باب من القى له وسادہ، یہ بیان ہے، القى کا معنی ہوتا ہے بچھانا، جس کے لیے گدا بچھایا گیا اس کا بیان، جسے آج کل ہم میٹرس کہتے ہیں، اس وقت تو گدا تھوڑا سا بستر موٹا ہو جاتا تو اسی کو گدا کہہ دیا جاتا تھا۔ اخبرنی ابو الملیک قال دخلت مع ابیک زیدا علی عبداللہ بن عمرو، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں گیا، فحدثنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر له صومی، اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے روزے کا ذکر کیا گیا، تو آپ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ فدخل علی فالقیت له وسادۃ من ادم وحشو علیف، میں نے آپ علیہ السلام کے لیے تکیہ رکھا من آدم کہتے ہیں جو چھال کا بنا، کھجور کی چھال کا بنا ہوا تھا، چمڑے کا بنا ہوا تھا، آدم چمڑے کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ فجلس علی الارض وصارت وسادۃ بینہ بینی و بینہ، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور اس تکیے کو میرے اور اپنے درمیان رکھ لیا۔ فقال علی اما یکفیک من کل شہر ثلاثۃ ایام، بہرحال تمہیں ہر مہینے میں 3 روزے کافی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے چند حدیث قبل پڑھی تھی، تو آپ علیہ السلام نے پھر وہ کہتے تھے مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے، تو پھر آخر صیام داؤدی پر فیصلہ ہوا تھا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، قال خمسن، 5، آپ نے فرمایا کہ 5 کر لو۔ قلت یا رسول اللہ، قال سبعن، میں نے کہا اللہ کے رسول یعنی اور میرے اندر طاقت ہے، مجھے زیادہ روزوں کی توفیق دے، اجازت دیں، آپ نے فرمایا 7۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا 9، پھر اس سے فرمایا تو آپ نے فرمایا 11، پھر میں نے اس سے بھی زیادہ کی اجازت طلب کی تو فرمایا لا صوم فوق صوم داؤد، صوم داؤدی کے اوپر روزے کی کوئی قسم نہیں ہے۔ شطر الدہر، یہ اپنی زندگی کے آدھے روزے ہو جاتے ہیں۔ صیام یومن و افطار یومن، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا۔ یہ حدیث ہم تفصیل سے پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، مجھے معلوم ہے، یہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ ذهب علقمۃ الی الشام فاتی المسجد فصلی رکعتین، علقمہ شام میں آئے اور مسجد میں گئے اور وہاں 2 رکعت پڑھیں۔ ثم قال اللہم ارزقنی جلیسا، اے اللہ مجھے میرا کوئی ہمنشین دے دے۔ فقعد الی ابی درداء، یہ ابو درداء کے پاس گئے۔ قال ممن انت، آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا من اہل کوفہ، میں کوفہ سے ہوں۔ قال الیس فیکم صاحب السر الذی کان لا یعلمہ غیرہ،
تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی صاحب سر رازدار نہیں ہے جو اس کے علاوہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں ان کے علاوہ کوئی اور نہ جانتا ہو؟ یعنی حضرت حذیفہ کا پوچھا تھا کیونکہ یہ صاحب سر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ تو علیہ فیکم او کان فیکم، کیا تمہارے اندر یعنی راوی کو شک ہے، کانا فرمایا یا علیہ فرمایا، الذی اجارہ اللہ علی لسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس آدمی نے الذی اجارہ اللہ علی لسان رسولی من الشیطان، تو کیا تمہارے اندر وہ آدمی نہیں ہے جس نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شیطان سے محفوظ رکھا ہو؟ کیا ایسا آدمی نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شیطان کے اثر سے معمون اور محفوظ رہنے کی دعا فرمائی تھی۔ اس سے مراد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ اور پھر اس نے پوچھا کیا تمہارے اندر وہ آدمی نہیں ہے صاحب السواک والفسادہ، مسواک کرنے والا اور تقیہ والا، یعنی ابن مسعود، کیف کان عبداللہ یقرأ واللیل اذا یغشی، تو اس پر یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ لیل کس طرح پڑھتے تھے؟ تو علقمہ کہتے ہیں والذکر والانثی پڑھتے تھے۔ فقال ما زال هؤلاء حتی کادوا یشککوننی وقد سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شام کے لوگ ہمیشہ کوشش رہے، قریب تھا کہ مجھے شک میں ڈال دیتے، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ یعنی وہ مجھے جو قرآن مجید کی جو یہ آیت تھی وَذَكَرِ وَالْأُنثىٰ، تو یہ کوفہ والے مجھے اکثر یہی کہتے تھے تم غلط پڑھ رہے ہو، تو مجھے شک میں ڈال دیتے تھے۔ تو وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثىٰ بغیر وما خلق کے پڑھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی قرات متواترہ نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ اس وقت تک وہی پڑھتے تھے۔ جب پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ جو پہلے سنا ہوا تھا وہی پڑھتے تھے۔ پھر بہرحال جو قرات متواترہ ہے اس میں یہی لفظ ہے، اس لفظ کے ساتھ وما خلق یہ لفظ ہے، تو اور حضرت عبداللہ اس لفظ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہاں پر جو سوال کرنے والے تھے تو یہ علقمہ بن قیس تھے، یہ شام گئے اور مسجد جا کر 2 رکعت پڑھی اور پھر یہ دعا کی تھی۔ علقمہ بن قیس نے یہاں ان کا نام ذکر کیا ہوا ہے، عن علقمہ انہ قدم الشام، یہ جب شام آئے تھے تو پھر وہاں پر انہوں نے یہ پوچھے تھے، اور ان تینوں حضرات یہ شام میں وہاں انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا وہاں مدینہ منورہ میں یہ 3 لوگ نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ہیں۔ باب القائلۃ بعد الجمعہ، جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرنا، یہ وہی روایت ہے کننا نقیل ونتغذى بعد الجمعہ، ہم نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے اور ہم کھانا کھایا کرتے تھے۔ وہ جو حضرت سال جمعہ کہتے ہیں میں جمعہ والے دن خوش ہوتا تھا، تو وہ یہی وجہ تھی کہ وہاں سے حلوہ ایک بوڑھی عورت بناتی تھی، تو اس کی بات ہے۔ باب القائلۃ فی المسجد، مسجد میں قیلولہ کا بیان ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہا تھا، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں جا کے چٹائی پہ بغیر چٹائی کے ہی لیٹ گئے تھے۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث ثابت ترجمہ الباب قائم کر رہے ہیں کہ مسجد میں بھی قیلولہ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ باب من زار قوما فقال عندهم، آدمی کا جو شخص کسی کے یہاں ملاقات کے لیے گیا ہو اور اسی کے یہاں قیلولہ کرے، فقال، یہ فقال قال یقول قولا سے نہیں ہے، یہ قیلن قیلولے سے ہے۔ قیلہ کا مطلب ہوتا ہے قیلولہ کرنا، اور قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا۔ فقال عندهم، اور ان کے پاس ہی قیلولہ کر لیا، یہ اس کا بیان ہے۔ ان ام سلیم کانت تبسط للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نطعا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دسترخوان، نطعا چھوٹے دسترخوان کو کہتے ہیں چمڑے کو، فیقبل عندها علی ذلک نطع، اور اس کے اوپر فیقیل عندها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں اسی چمڑے کے بستر پر ہی آپ نے آرام کیا۔ کہ یہاں پر یقیل قال، یقیل کا معنی ہوتا ہے قیلولہ کرنا۔ فاذا نام، جب آپ علیہ السلام سو گئے، اخذت من عرقہ وشعرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہنا شروع ہو گیا آپ کے پیشانی سے، آپ کے بالوں سے۔ فجمعتہ فی قارورہ، میں نے ایک چھوٹی سی بوتل میں وہ جمع کر لیا۔ ثم جمعتہ فی سک وہو نائم، اور پھر میں نے ایک چھوٹی سی سک کہتے ہیں ایک چھوٹی شیشی کو، اس کے اندر خوشبو بھری ہوئی تھی، میں نے اس کے اندر اس کو جمع کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ قال لما حضر انس بن مالک،
الوفات، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت آیا تو اوصى الیہ ان یجعل فی حنوطہ من ذلک سکی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ میرے کفن پر اس شیشی سے بھی تھوڑا سا پسینہ آپ علیہ السلام کا میرے کفن پر مال دینا۔ تو پھر بیان کرتے ہیں قال فجعل فی حنوطہ، تو ان کے یعنی کسی نے بعد میں ذکر کیا کہ ان کے حنوط میں وہ خوشبو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور بال بھی تھے وہ ملائی گئی تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہو وہ خوشبو مجھے لگا دینا تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت درست کر دے اور آخرت والا بنا دے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان، جب آپ علیہ السلام قباء تشریف لے جاتے تو آپ ام حرام بنت ملحان کے پاس جاتے، وہ ان کو کھانا کھلاتی۔ وکان تحت عبادۃ بن صامت، تو اور وہ ام مرحان یہ عبادہ بن صامت کی اہلیہ تھیں، ان کے نکاح میں تھیں۔ فدخل یوما فاطعمته، ایک دن آپ علیہ السلام وہاں گئے، کھانا کھایا، انہوں نے کھانا کھلایا۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر سو گئے۔ ثم استيقظ يضحك، پھر آپ علیہ السلام اٹھے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ قالت، تمہیں ام حرام کہتی ہیں میں نے پوچھا ما یضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ فقال ناس من امتی عرض علی غزاة فی سبیل اللہ، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں تو جو اللہ کے راستے میں غزوہ کریں گے۔ یرکبون سبج ھذا البحر ملوکا، یہ روایت شروع کے لیے پہلی جلد میں بھی آئے گی، اس لیے اس کا ترجمہ اس کو یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، وہاں پر اکثر روایات کتاب الجہاد میں یہی گزریں گی۔ یرکبون سبج ھذا البحر ملوکا علی الاسرۃ، اور وہ سمندر کے پار سفر کریں گے اور پورا خاندان یعنی ایسے ہوگا جیسے بادشاہ جا رہے ہیں۔ قال مثل الملوک علی الاسرۃ، راوی کو شک ہے مثل کا لفظ آپ نے فرمایا یا نہیں، یہ راوی یہ شک کو اسحاق۔ قلت ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، تو میں نے دعا کی اللہ کے رسول آپ دعا میرے لیے بھی دعا کر دیں میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ فدعا، تو آپ نے دعا کر دی۔ ثم وضع راسہ فنام، پھر آپ علیہ السلام نے سر رکھا اور پھر سو گئے۔ ثم استيقظ يضحك، پھر آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ مسکرا رہے تھے۔ وقلت ما یضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ قال ناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے، عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں غزوہ کریں گے۔ یرکبون سبج ھذا البحر ملوکا علی الاسرۃ، اور تو وہ اس یعنی سمندر پر ایسے سفر کریں گے یعنی جس طرح بادشاہ سفر کرتے ہیں، یعنی بادشاہوں کے تخت پر سوار ہوتے ہیں ایسے سوار ہوں گے۔ تو او مثل ملوک الاسرہ، یہاں بھی راوی کو شک ہے۔ قلت ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، تو حضرت میں حرام کہتے ہیں میں نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھے میرے لیے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ پہلے بھی حالانکہ آپ علیہ السلام دعا کر چکے تھے۔ قال انت من الاولین، آپ نے فرمایا نہیں تم تو پہلے والے گروہ میں ہوگی نا، یہ دوسرا گروہ ہے۔ فرکبت البحر زمن معاویہ، فرکبت، تو پھر وہ حضرت حرام سمندر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سوار ہوئیں۔ فسرعت عن دابتها، اور پھر آپ اس چوپائے سے گر گئیں۔ حین خرجت من البحر، جب آپ سمندر سے باہر نکلنے لگیں۔ فہلکت، تو وہیں فوت ہو گئی، یعنی جس وقت کشتی سے نکلنے لگیں سواری پہ اترنے لگی تو وہاں گر گئیں اور وہاں فوت ہو گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت دی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے سمندر میں سفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ پہلے بشارت دی تھی۔ باب الجلوسی کیف تیسر، سہولت کے ساتھ بیٹھنے کا بیان ہے۔ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لبستین و بیعتین، آپ علیہ السلام نے دو طریقے سے پہننے اور دو طریقے سے دو بیعوں سے منع کیا ہے۔ اشتمال السماء والاحتباء فی ثوب واحد، ان کی دونوں کی تفاسیر چند اسباق پہلے گزر چکی ہے۔ لیس علی الفرج انسان منہ شیء، وہ احتباء یہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے بیٹھے کہ اس کے فرج پر شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو، اور جو دو بیع جن سے منع کیا گیا والملامسہ والمنابذہ، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے جہاں پر بیع ملابسہ اور منابذہ کا ذکر تھا۔ باب من ناجا بین یدی الناس، اس شخص کا بیان جو لوگوں کے سامنے سرگوشی کرتا ہے۔ ومن لم یخبر بسر صاحبہ، اور جس نے اپنے ساتھی کا راز نہیں بتایا۔ فاذا مات اخبر بہ، اور پھر وہ جب فوت ہو گیا اس کا ساتھی تو پھر اس نے بتایا۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، وہ رو پڑی، پھر دوسری دفعہ بات کی تو پھر ہنس پڑی۔ تو
پھر اس کے بعد لوگوں نے وجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا وجہ تھی، تو پھر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری وجہ بیان کر دی۔ باقی ساری روایت وہی ہے جو پیچھے گزر چکی ہے۔ باب الاستلقاء، استلقاء کہتے ہیں مسجد میں چت لیٹنا، بالکل سیدھا لیٹنا، آسمان کی طرف منہ کر لینا۔ ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد مستلقیا واضعا احدی رجلیہ علی الاخری، کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا ہے مسجد میں سیدھا لیٹے ہوئے، درا حال کہ آپ علیہ السلام نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی؟ تو ایک حدیث میں ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنے سے منع بھی کیا گیا ہے، اس کی بھی توجیہ بیان پیچھے سبق میں کر دی گئی تھی۔ وہ منع اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک ٹانگ کھڑی کر کے اوپر دوسری ٹانگ نہ رکھی جائے، اس سے صدر کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ٹانگیں بالکل سیدھی کی ہوئی تھیں اور ان پر ایک دوسری ٹانگ رکھی ہوئی تھی۔ باب لا تناجا اسنانی دون الثالث، یعنی دو آپس میں سرگوشی نہ کریں جبکہ تیسرا آدمی بھی وہاں بیٹھا اس کو چھوڑ دیں، اس سے آپ نے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم، جب سرگوشی کرنی ہو تو گناہ کی سرگوشی نہ کرو، والعدوان تجاوز کی، ومعصیت الرسول اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وتتناجوا بالاسم والعدوان الی قول فلیتوکل المتوکلین، تو توکل کرنے والوں کو چاہیے، وتتناجوا بالبر والتقوی، تم تقوی اور نیکی کی سرگوشی کیا کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم نے آپ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کرنی ہو تو پہلے صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اور اگر تم صدقے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منافقین بار بار آتے تھے اور کہتے تھے ہم نے آپ سے سرگوشی میں علیحدہ بات کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس سے اٹھاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آ جاتا تھا، تیسرا آدمی آ جاتا تھا، آپ علیہ السلام کو مشقت ہوتی تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے منافقین کا دروازہ اس لیے بند کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سرگوشی کرنی ہے تو پہلے صدقہ دو، تو پھر منافقین نے اس عادت کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کو تو جان چلی جائے مال نہ جائے، ان کی تو یہ حالت تھی۔ قال اذا كانوا ثلاثه فلا تتناجر اثنان دون الثالث، تیسرے کو چھوڑ کے، دونا کا معنی چھوڑ کے، دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ باب حفظ السر، راز کی بیان، راز کی حفاظت کی بیان۔ انس بن مالک اسر الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا، حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ سرگوشی کی، فما اخبرت به احدا بعده، میں نے وہ کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، ولقد سالتنی ام سلیم فما اخبرتها به، تو بعد میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا لیکن میں نے انہیں بھی نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی تھی۔ باب اذا كانوا اکثر من ثلاثه فلا باس بالمسارۃ والمناجات، جب وہ تین سے زیادہ ہوں تو پھر سرگوشی کرنے میں اور اس سے علیحدگی میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا تتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلط الناس، جب لوگ زیادہ ہوں دو سے تو پھر دو آدمی اگر آپس میں سرگوشی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اجلا ان ذالک یحزنہ، تو اس وجہ سے کہ اگر دو سرگوشی کریں گے تیسرے کو چھوڑ کر تو وہ اس تیسرا آدمی اس کو رنج ہوگا، یہاں تک کہ یہ لوگ اور لوگوں سے مل جائیں تو پھر اس کے سرگوشی کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ بندے زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ بات سب کو نہ بتانا چاہتا ہو۔ قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قسمتاً، یہ جنگ حنین کا واقعہ ہے، آپ علیہ السلام نے مال تقسیم کیا تو انصار میں سے ایک آدمی نے کہا تو یہ اللہ کی رضا کے لیے تقسیم نہیں کیا گیا، تو اس جگہ پر بھی انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کی تھی، وَهُوَ فِي مَلَئٍ، آپ علیہ السلام مجمع میں تھے، فَسَارَرْتُ، میں نے آپ علیہ السلام کے کان میں سرگوشی کی تھی، کیونکہ وہاں مجمع زیادہ تھا تو وہاں سرگوشی کرنا جائز تھا، تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مجمع زیادہ ہو تو وہاں سرگوشی کرنا جائز ہے۔ باب طول النجوى، دیر تک سرگوشی کرنے کا بیان۔ قالت اقیمت الصلاۃ ورجل یناجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت کہی جا چکی تھی نماز کے لیے اور ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کر رہا تھا، فما زال یناجی حتی نام اصحابہ، اور وہ آدمی اتنی لمبی سرگوشی کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہ صحابہ کے سونے کا وقت ہو گیا، یعنی سونے لگ پڑے، ثم قام فصلی، پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اقامت کے بعد اگر کسی دینی اور شرعی ضرورت سے تھوڑی سی دیر ہو جائے تو تاخیر جائز ہے، تو اور
دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مختلف قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے کر پھر نماز پڑھانا شروع کی۔ باب لا تترک النار فی البیت عند النوم، سوتے وقت آگ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، آگ جلتے ہوئے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لا تترک النار فی بیوتکم حین تناموا، جب تم سونے لگو تو رات کو آگ بجھا دینی چاہیے۔ یہ جو کھلی آگ ہوتی ہے جیسے چولہے وغیرہ میں، اس کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ احترق بیت بالمدینہ علی اہلہ من اللیل، اس لیے کہ مدینہ میں ایک گھر رات یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو جل گیا۔ فحدث بشانہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بیان کی، یعنی کیسے جلا، اس کی وجہ بیان کی۔ ان ھذہ النار، بے شک یہ آگ، انما ہی عدو لکم، یہ تمہاری دشمن ہے۔ فاذا نمتم فاطفئوها عنکم، اور جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک چوہا ایک بتی کو کھینچ کے لاتا ہے اور وہ اس کے پاس چھوڑ دیتا ہے، جیسے خمر الآنیہ، برتنوں کو ڈانپ دو، و اجیف الابواب، دروازوں کو بند کرو، و اطفئ المصابیح، اور چراغوں کو بجھا دو۔ فإن الفویسق، بے شک چھوٹی چوہیا، ربما جرت الفتیلہ، ایک بتی کو کھینچتی ہے، یعنی پہلے چراغ جلتے تھے تو وہ اس کو کھینچ لیتی ہے، فأحرقت اہل البیت، تو گھر والوں کو جلا دیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آگ بجھا دینی چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطفئوا المصابیح باللیل اذا رقدتم، رقد کا معنی تھا سونے لگو، سونے لگو تو مصابیح کو بند کر دو، بجھا دو۔ اغلقوا الابواب، دروازے بند کر دو۔ واوقوا الاسقیہ، اور پینے والی چیزوں کو ڈھانپ دو۔ وخمروا الطعام، اور کھانے کو اور پینے کی چیزوں کو ڈھانپ دو۔ ولو بعود یورز، اگرچہ ایک چوڑائی کے رخ میں ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو بند کر دینا چاہیے۔ باب الختان بعد الکبر ونتف الابط، بڑے ہو جانے کے بعد بھی اگر بچپن میں ختنہ نہیں ہوا تو ختنہ کرنا اور بغلوں کے بال صاف کرنا۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس، پانچ باتیں فطرت میں ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، نتف الابط، بغلوں کے بال صاف کرنا، وقص الشارب، مونچھوں کو مڑنا، وتکلیم الاظفار، اور ناخنوں کو کاٹنا۔ یہ پانچ چیزیں سنت میں سے، فطرت میں سے ہیں۔ اختتن ابراہیم علیہ السلام بعد 80 سنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا 80 سال کی عمر میں۔ واختتن بالقدوم، اور انہوں نے ایک کلہاڑی کے ساتھ اپنا ختنہ خود ہی کیا۔ قدوم ویسے کہتے ہیں کلہاڑی کو، بالقدوم، وہو موضع مشدد، اس جگہ پر دال کی تشدید کے ساتھ ہے۔ عن ابی سعید سئل ابن عباس مثل من انت حین قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو راوی پوچھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس عمر کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ ان دنوں میرا ختنہ ہو چکا تھا، اور فرمایا کہ یومئذ مختون، قال وکانوا لا یختنون الرجل حتی یدرکہ، اور عربوں کی عادت یہ تھی کہ جب تک لڑکا جوانی کے قریب نہ ہوتا اس کا ختنہ نہ کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ یعنی حضرت ان سے پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن عباس سے، تو یہ کہنے کا مطلب تھا کہ عرب بڑے بھی ہو جاتے تھے تو اس وقت ختنہ نہیں کیا جاتا تھا۔ عن ابن عباس قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ختین، جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو میرا ختنہ ہوا تھا۔ باب کل لہو باطل اذا شغلہ عن طاعت اللہ ومن قال لصاحبہ تعال اقامر، یعنی یہ باند ہے، ہر کھیل جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے وہ باطل ہے۔ قول تعالیٰ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیلہ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل کود کے اوزار خریدتے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من حلف منکم فقال فی حلفہ، جو آدمی لات و عزیٰ کی قسم کھائے تو اس کو چاہیے کہ کلمہ پڑھے۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے۔ باب ما جاء فی البناء، تعمیر کے بارے میں بیان۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ اذا تطاول رعاة البام فی البنیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اونٹ چلانے والے رعاة البہم کہتے ہیں سیاہ رنگ کے اونٹ چلانے والے، تطاولا، ایک دوسرے سے بڑھنے لگیں گے، فی البنیان، تعمیرات میں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، علامات قیامت میں حدیث جبریل کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ پہلی جلد میں آئے گی، وہاں پر یہ حدیث پوری تفصیل سے ہے، پوری
عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رأیتنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیت بیدی بیتا یکن من المطر ویظلنی من الشمس ما عاننی علیہ احد من خلق اللہ. ابھی کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ کسی نے کسی اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ کوئی باغ لگایا. سفیان نے بیان کیا کہ پھر ان میں بعض کے گھر والوں کا کیا ہوا؟ ما اعاننی علیہ احد من خلق اللہ، تو بعض کے گھر والوں کا کیا ذکر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھر بنایا. سفیان نے شاید یہ بات بھی کی، یہ بات انہوں نے عمارت بنانے سے پہلے کہی ہو. ما اعاننی علیہ احد من خلق اللہ، اور مخلوق میں سے کسی نے کوئی معاونت نہیں کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تھا جو بارش سے مجھے بچائے اور دھوپ سے سایہ دے. اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی، یعنی یہ سارا مکان میں نے خود ہی بنایا تھا. واللہ ما وضعت لبنۃ علی لبنۃ ولا غرست، اللہ کی قسم، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں نے نہ کوئی اینٹ پر اینٹ رکھی، یعنی کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا، ولا غرست نخلۃ، اور نہ میں نے کھجوروں کو کوئی باغ لگایا، منذ قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا ہے. قال سفیان فذکرت لبعض آلہ، تو میں نے کچھ اپنے گھر والوں کا ذکر کیا. واللہ لقد بنا بیتا، اللہ کی قسم انہوں نے گھر بنایا ہے. سفیان کہتے ہیں قلت فلعلہ قال قبل ان یبنا، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے عمارت بنانے سے پہلے کہی ہوگی، یعنی جو پہلا گھر بنایا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی گھر نہیں بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الدعوات، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، ہر موقع مناسبت سے دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ادعونی استجب لکم، تم دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کے لیے ایک مستجاب دعوت ہے، یدعو بہا، جس کی انہوں نے دعا کی ہے. وارید ان احتبی دعوتی شفاعۃ لامتی فی الآخرۃ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس دعا کو محفوظ رکھوں اپنی امت کی شفاعت کے لیے آخرت میں، یعنی میں آخرت میں امت کے لیے قیامت والے دن شفاعت کروں گا تاکہ میری دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے میری امت کو مغفرت بخش دیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا اور ہماری بھی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے. باب افضل الاستغفار. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور یہ پوری آیات ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آسمان سے تمہیں لگاتار بارشیں بھیجے گا، تمہارے مالوں میں، تمہارے بیٹوں میں اضافہ کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اور نہریں ہوں گی. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کوئی آدمی یعنی فحش کام کر بیٹھیں، اور ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر ظلم کر لیں، ذکر اللہ کا ذکر کریں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. ومن یغفر الذنوب الا للہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اللہ اکبر. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں کی مغفرت صرف اللہ ہی کرتے ہیں، تو وہ اس پہ لم یصروا، اور اس پہ اڑا نہیں ہے اپنا جو کچھ انہوں نے کیا، اور وہ جانتے ہیں. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شروع ہو رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ دعائیں آپ لوگ اہتمام کرتے ہوں گے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ پوری دعائیں ہیں صبح و شام کی، چھوٹے چھوٹے کارڈ بھی ملتے ہیں. ان دعاؤں کو آپ یاد کریں اور ان کو صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کریں. اور صبح اور شام استغفار بھی کثرت سے کرنی چاہیے، جیسا کہ یہاں پر آتا ہے واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. میں بے شک اللہ کی قسم میں استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 سے بھی زائد مرتبہ. اب 70 کا جو عدد آتا ہے یہ عربوں کے ہاں کثرت بتانے کے لیے آتا ہے. تو اس لیے میں نے مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے استغفار کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے. باب التوبہ، توبۃ النصوح. بعض کہتے ہیں یہ نصوح کسی کا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ توبہ نصوح کا مطلب ہے پختہ توبہ کرنا. الصادقہ الناصحہ، سچی توبہ کرنا، اس کا بیان ہے. ان المؤمن یری ذنوبہ کانہ قاعد تحت الجبل، مومن آدمی تو
یہ سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور وہ اس پر گرنے والا ہے، وان الفاجر یری ذنوبہ کذباب مر علی انفی، کا ذباب کہتے ہیں مکھی کی طرح، کاف حرف تشبیہ ہے، اور فاجر آدمی گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی ناک پر، اس کو اڑا دیا، فقال بہ ہکذا، اور وہ اس کو یعنی مکھی اڑا کر کہتا ہے کہ ایسے گناہ سمجھا اس نے۔ قال ابو شہاب بیدی فوق انفی، ابو شہاب راوی نے اپنا ہاتھ ناک پر مار کے بتایا اس طرح، ثم قال للہ افرح بتوبۃ العبد، پھر فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، من رجل، اس آدمی سے زیادہ، نزل منزلا، جو کسی جگہ ٹھہرا ہو، وبہ مہلکۃ ومعہ راحلۃ، اور اس کے ساتھ اس کا توشہ دان ہو، اور اس کے ساتھ سواری ہو، علیہ طعامہ وشرابہ، اور اس پر اس کا کھانا اور اس کا پینے کا سامان پڑا ہو، فوضع راسہ، وہ اس نے سر نیچے رکھے یعنی لیٹ جائے تو وہاں نیند آ گئی، فاستیقظ، جب وہ جاگا، وقد ذہبت راحلتہ حتی اشتد علیہ الحر والعطش، یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ اس کی سواری غائب ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اس کو بہت سخت گرمی اور پیاس لگی، او ماشاء اللہ، یا اور بھی جو اس کے حالات ہوئے، قال ارجع الی مکانی، پھر اس نے کہا کہ میں اپنی جگہ واپس لوٹ جاتا ہوں، فرجع، اور واپس چلا گیا، فنام نومتن، پھر دوبارہ آنکھ لگ گئی، موت کی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، مرنے لگا تھا تو آنکھ لگ گئی، ثم رفع راسہ، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور سر اٹھاتا، فاذا راحلۃ عندہ، تو سواری اس کے سامنے ہوتی ہے۔ تو جتنا اس آدمی کو خوشی ہوگی اور کہ مجھے سواری دوبارہ مل گئی، تو اس آدمی، اللہ رب العزت اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ افرح بتوبتی، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے، من عبدی، اپنے بندے سے زیادہ خوش ہوتے، من احدکم، تم میں سے کوئی، سقط علی بعیرہ، جو اپنے اونٹ سے یعنی گم کر دے، واضل فی ارض الفلات، اور اس یعنی اپنے اونٹ سے اترا یعنی آرام وغیرہ کرنے کے لیے، اور پھر اس کا اونٹ ایک جنگل بیابان میں گم ہو گیا، پھر جب اس کو ملے گا تو ظاہری بات ہے اس کو جتنی خوشی ہوگی اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 11، آپ رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، فاذا طلع الفجر رکعتین خفیفتین، جب سورج طلوع ہوتی تھی تو 2 مختصر رکعتیں پڑھتے تھے، پھر دائیں جانب پر سو جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن آ کے آپ کو جگا دیا کرتا تھا۔ باب اذا بات طاہرا، جب بندہ رات سوئے تو پاکی کی حالت میں سونا چاہیے، اذا اتیت مسجدک فتوضا وضوء للصلاۃ، اور یہ پھر دعا پڑھنی چاہیے، آمنت بکتابک الذی ارسلت بنبیک الذی ارسلت، باب ما یقول اذا النوم، اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اسلمت نفسی، یہ بھی روایت معروف دعائیں ہیں، وضع الید تحت خذ الیمنی، ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھنا، اس کا بیان، یہ سنت طریقہ ہے، اسی کے مطابق ہمیں سونا چاہیے۔ اذا اخذ مضجعہ، جب ہم رات کو من اللیل، رات کو اپنے بستر پہ آ رہے ہیں، وضع یدہ، آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ تحت خدہ، اپنے رخسار کے نیچے رکھتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت واحیا، اذا استیقظ، پھر جب اٹھتے تھے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے تھے سو کر اٹھنے کی۔ یہاں پر بھی یہی روایت ہے، اذا آوى الی فراشی، جب آپ علیہ السلام اپنے بستر پر آتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الدعاء اذا انتبہ من اللیل، جب رات کے وقت بندہ کسی وقت آنکھ کھل جائے تو اس وقت دعا پڑھنے، اس وقت کی کیا دعا ہے اس کا بیان۔ یہ روایت وہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سوئے، آپ علیہ السلام کسی حاجت سے اٹھے اور پھر آپ نے وہ مشق کھولی اور وضو کیا، نماز کی طرح وضو کرنا، اور پھر میں بھی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، فقمت فتمتیت کراہیۃ ان یری انی کنت اتقیہ، تو وقد ابلغ فصلی، فقمت، پھر میں کھڑا ہوا، اور پھر میں اس بات کو ناپسند سمجھ رہا تھا کہ کوئی ان یری انی کنت اتقیہ، کہ میں اپنے آپ کو اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں یا میں ظاہر ہو جاؤں، اس بات سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تو میں خاموشی سے اٹھا اور اپنے آپ کو میں پورا کوشش کر رہا تھا تاکہ میری کوئی آواز نہ آئے، اور میں
اس بات کو ناپسند کر رہا تھا کہ این یرا انی کنت اتقی، کہ میں یہ کہ آپ علیہ السلام کہ یہ نہ سمجھے کہ میں انتظار کر رہا، یعنی میں اٹھا مطلب یہ تھا کہ میں نے انگڑائی ایسے لی جیسے میں بھی سویا ہوا ابھی بیدار ہوا ہوں۔ فتوضأت، پھر میں نے وضو کیا، فقام یصلی، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا آپ علیہ السلام کے بائیں جانب۔ آپ علیہ السلام نے مجھے کان سے پکڑ کے میرے دائیں جانب کر لیا۔ فتامت صلاتہ ثلاث عشر رکعۃ، آپ نے پھر 13 رکعات پوری کی۔ ثم اضطجع فنام حتی نفخ، پھر آپ علیہ السلام لیٹ گئے یہاں تک کہ نفخ کا معنی ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی خراٹوں کی آواز آنا شروع ہوگی، تھوڑی تیز سانس کی آواز آتی تھی۔ وکان اذا نام نفخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے تھے تو آپ کے سانس کی آواز آتی تھی۔ فآذنہ بلال بالصلاۃ، تو اس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی اذان دی۔ فصلی ولم یتوضأ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ وکانوا فی یقولی دعائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہجد کے وقت نماز پڑھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، فوقی نوراً تحتی نوراً امامی نور خلق نوراً قال قریب سبعا فی التابوت ولقیت رجلا من ولد العباس وحدثنی بہن وذکر عصبی ولحمی ودمی وشہری وبشری۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دعا میں قریب بیان کرتے ہیں کہ تابوت میں 7 نور تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے جسم یعنی گوشت، خون اور بال وغیرہ میں انوار ہی انوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ نور تھے۔ تو یہ روایت بھی بہت مرتبہ ہی ہے۔ اس کے بعد جو تہجد کی اذان کے وقت تہجد کے لیے جو دعا ہے وہ یہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ باب التکبیر والتسبیح، اللہ اکبر پڑھنا اور تسبیح کرنا سوتے وقت۔ حضرت عائشہ ان کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 34 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، ان کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت عن علی ان فاطمہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام نے شکایت کی ما تلقی فی یدیہا من الرہا، کہ جو ان کو چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں اثرات ہو گئے تھے۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ خادما، تو حضرت فاطمہ آپ علیہ السلام کے پاس خادم مانگنے آئے، ولم تجدہ، اور آپ علیہ السلام کو خادم نہیں ملا۔ فذکرت ذلک لعائشہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بتا دیا کہ میں اس کام کے لیے آئی تھی، جب آپ علیہ السلام آئیں تو پھر بتا دینا۔ فلما جاء اخبرتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ فجاءنا، پھر آپ علیہ السلام رات کو ہمارے پاس آ گئے۔ وقد اخذنا مضاجعنا، ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ فذهبت اقوم، میں اٹھنے لگی۔ فقال مکانک، آپ علیہ السلام نے اپنی جگہ بیٹھی رہو۔ فجلس بیننا حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پہ محسوس کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگے۔ قال الا ادلکما علی ما هو خیر لکم من خادم، کیونکہ پہلے تو آپ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی نا، تو اس نے فرمایا کہ تو میں تمہیں بتاؤں کہ خادم سے بہتر کیا چیز ہے۔ اذا آویتم من الی فراشکم، جب تم بستر پہ آؤ، او اخذتم مضاجعکم، یا آپ نے اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، فکبر 40 ثلاثا، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ تو اس طرح پورا 100 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ باب التعوذ والقراءۃ الا المنام، تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا سوتے وقت، اس کا بیان۔ اذا اخذ مضجعہ نفث فی یدیہ وقرأ بالمعوذات ومسح بہما جسدہ، آپ علیہ السلام معوذات پڑھتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى احدکم الی فراشہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بستر میں آئے، فلینفث فراشہ، تو اس کو چاہیے کہ اندر سے اس کو جاڑ لے، بداخلۃ الازار، ازار کو اندر سے جاڑ لے بستر کو، فإنه لا يدري ما خلفه علیہ، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد بستر پہ کیا چیز آئی ہے۔ ثم یقول بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمہ، اے اللہ تو اگر میری روح کو پکڑ لے تو اس پر رحم کر دے، فإن ارسلتها فحفظها، اور اگر تو اس کو چھوڑے تو اس کی حفاظت کر جیسے تو نیک بندوں کی روح کی حفاظت کرتا ہے۔ باب الدعاء نصف اللیل، نصف لیل، آدھی رات کے وقت اٹھنے کی دعا۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں، تو جب آدمی رات کو اٹھے تو پھر یہ استغفار کرے اللہ رب العزت سے۔ میں فاستجیب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ میں یسألنی فآتی، کوئی ہے جو سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ میں یستغفرون فاغفر لی فاغفر لہ،
کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اس کے لیے اس کی مغفرت کروں، اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں۔ باب الدعاء عند الخلاء، بیت الخلاء جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ دعا ہے ومثلہ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہم بسمک اموت، آپ علیہ السلام پڑھتے تھے جب سوتے تھے، جب اٹھتے تھے تو الحمدللہ الذی عافانی۔ الدعاء فی الصلاۃ، دعا میں نماز پڑھنے کا بیان، جب ہم تشہد پڑھ لیتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ عن عائشہ لا تجہروا بصلاتک ولا تخافت بها، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نہ تو اپنی نماز کو بہت زیادہ اونچا پڑھنا چاہیے اور نہ ہی بالکل ہلکی ہلکی آواز آنی چاہیے تاکہ اپنے کانوں تک آواز آتی رہے۔ قال نقول فی الصلاۃ السلام علی اللہ والسلام علی فلان، فقال لنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ان اللہ هو السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے۔ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں بیٹھے تو اس کو التحیات پڑھنی چاہیے، اور آپ نے پوری التحیات پڑھ کے سکھائی جس کا ذکر ابھی گزرا ہے، جس کو ہم اپنی دعاؤں میں اپنی نماز میں پڑھتے ہیں۔ الدعاء بعد الصلاۃ، نمازوں کے بعد کے اذکار اور ان کا بیان۔ عن ابی ہریرہ قالوا یا رسول اللہ قد ذهب اہل الدثور، مال والے، دثور کا معنی مال والے تو آگے نکل گئے، درجات کو لے گئے، والنعیم المقیم، اور جنت کی نعمتیں بھی لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف ذاک، کیسے؟ قال صلوا کما صلینا، وہ ایسے نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وجاہدوا کما جاہدنا، وہ ایسے مالدار ایسے جہاد کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، وانفقوا من فضول اموالہم، اور وہ اپنے زائد مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ولیست لنا مال، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ قال افلا اخبرکم بامر تدرکون من کان فیکم، کیا میں تمہیں ایسا امر نہ بتاؤں کہ تم ان تک پہنچ جاؤ جو تمہارے من کان قبلکم، جو تم سے پہلے عمل کر چکے ہیں، وتسبقون من جاء بعدکم، اور تم ان کو پہنچ جاؤ جو تمہارے بعد آئیں، یعنی اولین آخرین کے تمہیں عمل کا ثواب مل جائے۔ ولا یاتی احد بمثل ما جئتم به، اور کوئی بھی اتنا اجر نہیں لائے گا جتنا کہ تم کرو گے، الا من جاء بمثلی، ہاں البتہ وہ آدمی جو اس طرح کا کام یعنی اس طرح کے اعمال وہ بھی کر لے تو اس کو بھی اجر مل جائے گا۔ تسبحون فی دبر کل صلاۃ عشرا، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھا کرو، وتحمدون عشرا، اور حمد 10 مرتبہ، وتکبرون عشرا، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تو یہ نماز کے بعد کے اوزار ہیں۔ دبر کل صلاۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چوتھا کلمہ، اور لا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ان دعاؤں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اہتمام کیا کرتے تھے۔ باب قول اللہ تبارک وصلی علیہم من خص اخاہ بالدعاء دون نفسہ، یہ اس شخص کا بیان ہے جس آدمی نے کسی کو دعا کے لیے مخصوص کر لیا ہو، اس کا بیان۔ آپ علیہ السلام فرمایا اللہ مغفر لی عبید بن ابی عامر، اے اللہ عبید بن عامر کی مغفرت ہوا، اللہ مغفر لی عبید اللہ بن قیس ذنبہ، اے اللہ عبداللہ بن قیس کی مغفرت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کے نام لے کر بھی دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ یہاں پر آپ علیہ السلام نے کیا۔ اور یہاں پر یہ روایت تو وہی ہے جو ابن عامر بن اقوا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چڑھائے تھے۔ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے لیے نکلے۔ فقال رجل من القوم یا ابا ایھا عامر لو اسمعتنا من ہنیئتک، اگر تو ہماری مبارک بات سن لے، ہماری بات سن لے تو اے عامر، اگر تو ہمیں کچھ اشعار سناتا تو ہمارے لیے اچھا ہوتا، لو کا معنی کاش۔ فنزل یہدو بہم یذکر، تو وہ وہاں ٹھہرے، سواری سے اترے اور لوگوں کے سامنے خود ہی خوان پڑھنے لگ پڑے، کچھ ایسے اشعار پڑھنے لگ پڑے۔ تو اس میں تاللہ لولا اللہ ما اہتدینا، اللہ کی قسم ہم ہدایت پر نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یہ پورے ذکر شعرا غیر ھذا، اس کے علاوہ بھی کئی شعر ذکر کیے، ولیکن لم حافظ، مجھے یاد نہیں ہے، راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا السائق، یہ سواریوں کو ہانکنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا عامر بن اقوا۔ قال یرحم اللہ، فقال، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ تو ایک آدمی نے قوم سے کہا اللہ کے رسول لولا تعتنا بہ، کیا ہم یعنی اس جملے سے لوگ سمجھ گئے کہ عامر بن اقوا شہید ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ان سے اور فائدہ اٹھانے دیا جائے۔ فلما صاف القوم فقاتلوہم، تو
یعنی عامر بن اقوا تو آپ فرما رہے ہیں تو یہ شہید ہو جائیں گے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کاش ابھی ہم ان سے چند روز اور فائدہ اٹھاتے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ یرحم کا لفظ بولا جاتا ہے نا، یرحم اللہ، اللہ ان پہ رحم کرے، تو یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے۔ پھر جب صف بندی ہوئی اور مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، صافہ کا معنی صف بندی کی، قاتلوہم انہوں نے قتال کیا، فاصیب عامر بقائمۃ السیف نفسہ، ان کو اپنی تلواروں کے گھٹنے میں لگ گئے، جس کا بھی ہم نے کچھ عرضہ یہ اوپر پڑھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا خودکشی کر لیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه رجل بصدقته قال اللہم صلی علی آل فلان، جب کوئی آدمی اپنا یعنی صدقہ لانے والا یعنی اپنی زکوٰۃ لے کر آتا ہے یا صدقہ لے کر آتا ہے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام اس کا نام لے کر فرماتے ہیں اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ فَأَتَاهُ ابی فقال اللہم صلی علی آل ابی ابی، اوفا، اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کو پوری کامل رحمت عطا فرما۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تریحنی من ذی الخلصہ، مجھے کون ذی الخلصہ سے نجات دے گا؟ یہ بھی ہم اسے خیبر میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، کعبہ یمانیہ تھا، تو اس پر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، واللہ ما آتیتک حتی ترکتھا مثل الجمل الاجرب، انہوں نے کیا خبر دی، اے اللہ کے رسول میں اس کو خارشی اونٹ کی طرح کر کے چھوڑ کے آیا ہوں جو انہوں نے بیت اللہ بنایا تھا۔ فدعا لی احمس و خیلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، احمس کے لیے اور ان کے گھوڑے کے لیے بھی دعا کی۔ تو آپ علیہ السلام مخصوص افراد کا نام لے کر بھی دعا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ فرمایا، قالت ام سلیم کہتی ہیں آپ علیہ السلام سے عرض کیا، انس خادم کا، حضرت انس آپ کے خادم ہیں، قال اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ اس کے مال اور اس کے اولاد میں برکت دے، بارک لہو فی ما آتیتا، اور اس کو جو کچھ دیا اس میں برکت عطا فرما۔ تو اس دعا کی وجہ سے حضرت آپ رضی اللہ عنہ کی بہت لمبی عمر بھی ہوئی، بہت زیادہ اولاد ہوئی، بلکہ یہ خود کہتے ہیں کہ 120 کے قریب کی اولاد میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور 120 سال کی عمر پائی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے مال میں بھی بہت زیادہ برکت دی اور اولاد میں بھی برکت دی۔ فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغضب حتی رأیت الغضب فی وجہہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، یہاں تک رأیت الغضب، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بھی غصے کے اثرات دیکھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، یرحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، ان کو تو اس سے زیادہ تنگ کیا گیا تو انہوں نے صبر کیا۔ یہ روایت بھی جو غزوہ حنین پہ ہم نے سبق پڑھا تھا مغازی میں، اس کے گزر چکی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آج کے اسفاق میں بھی کافی دفعہ یہ گزر چکی ہے۔ جی عزیز طالبات، آج کا سبق بھی یہاں تک رکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے اگلے سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔